اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بگ برینز ظہیم خان کے ساتھ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے بنگلہ دیش میں بہت زیادہ مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، اور یہ مظاہرے وہاں کے نوجوان طبقے اسٹوڈنٹس نے شروع کیے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی جو معیشت ہے وہ تھوڑی بہت کمزور ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی جو وزیر اعظم ہے شیخ حسینہ واجد، وہ چائنا بھی گئی تھی، انڈیا بھی گئی تھی، IMF کے پاس بھی گئی تھی، اور وہ کچھ گرانٹ لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن جو مین وجہ ہے بنگلہ دیش میں جو سب سے بڑا مظاہرے ہو رہے ہیں، اور بہت زیادہ انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، اور جو شیخ حسینہ واجد ہے ان کو کافی ایک زبردست قسم کے حصار میں لیا ہوا ہے وہاں کے فوج نے، اور وہاں کے جو سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں وہاں انہوں نے حصار میں لیا ہوا ہے۔ اصل میں بات کچھ یوں ہے کہ ہر ملک کے اپنے اپنے فنڈے ہوتے ہیں، اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں عوام کو خوش کرنے کے اور اپنے عوام کو آگے بڑھانے کے، اپنے ووٹ بینک کے، جس طرح یہاں پہ نواز شریف ہے، عمران خان ہے، یا دوسری زرداری یا دوسری پارٹیاں ہیں، وہ ہر ایک کی ایک ایسی چال چلتے ہیں کہ یہ عوام ان کے تابع رہے، ان کے ساتھ جڑے رہیں، اٹیچ رہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب 1971 میں بنگلہ دیش پاکستان سے آزاد ہوتا ہے تو کچھ اس طرح کا گیم کھیلا جاتا ہے، اور وہاں کے لوگوں کو اس طرح کا ورغلایا جاتا ہے کہ جب پاکستان سے آپ لوگ آزاد ہو جاؤ گے تو آپ کے نسل در نسل آپ کو، مطلب یہ کہ حکومت میں 50% جو کوٹا ہے یا پراحات ہے یا جہاں بھی جاب ہوگی وہاں صرف اور صرف ان لوگوں کو دی جائے گی جو اس وقت کے جنگ میں یا وہ جو تحریک تھی اس نے حصہ لیا تھا، اور جنہوں جو لڑے تھے، جو اس تحریک کو چلانے والے تھے، ان کے بچوں کو، ان کے پوتوں کو، ان کے پرپوتوں کو وہ نسل در نسل وہ مراعات ملے گی۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہاں جو ٹیلنٹ آتا ہے یا جو میرٹ پہ لوگ آتے ہیں ان کو وہ جگہ نہیں مل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جگہ کسی دوسرے، مطلب جو ان کے پارٹی ہے یا جو شیخ حسینہ ہے وہ اس وقت کے اس کے جو باپ کے حامی کے لوگ تھے، تو ان کو وہ چیزیں، وہ مراعات، وہ جاب، وہ پوزیشنز، اچھے پوسٹ وہ مل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ابھی وہاں کے جو نوجوان ہیں وہ جاگ گیا ہے، وہ غیرت میں آ گئے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر اس طرح ہے تو ہم بھی اس طرح اس کے الٹ تحریک بھی چلا سکتے ہیں۔ آپ لوگ انڈیا کے اس پہ چل رہے ہو، اور یہ انڈیا نہیں چاہتا کہ یہ بنگلہ دیش ترقی کرے، اور یا اس طرح اس میں کچھ زبردست قسم کے اصلاحات ہو۔ اس کی پالیسیوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ ہے اس میں بھی ان کھلاڑیوں کو موقع دیا جا رہا ہے جو اس وقت کے حامی، شیخ حسینہ حکومت کے حامی لوگ ہیں، ان کو موقع دیے جا رہے ہیں، اور اس کے برعکس جو دوسرے جماعتوں کے لوگ ہیں یا انہوں نے جو تحریک میں حصہ نہیں لیا تھا اس کسی وجہ سے، تو ان کو وہ موقع فراہم نہیں کیا جا رہا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ اس وقت ان لوگوں نے ایک ایسی چال چلی تھی کہ ان لوگوں کو ورغلایا تھا، ان لوگوں کو بینیفٹ دیا تھا کہ آپ لوگوں کو اس طرح کا انعامات ملیں گے، اس طرح کے آپ لوگوں کو حصہ دار ہوں گے۔ تو وہ لوگ جو تھے انہوں نے اس تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے کافی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، وہ پاکستان کے خلاف ہو گئے، پاکستان کے خلاف انہوں نے بہت زیادہ حد تک چلے گئے، جو بھی وجہ تھی، لیکن وہ اس تحریک نے بہت زیادہ آگ پکڑ لی، اور یہ انڈیا کا جو چال تھا یہ بہت کامیاب ہو گیا، اور انڈیا اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح اگر آپ لوگ دیکھے جاتے ہیں، اس طرح کی بڑی بڑی چالیں، بڑی بڑی جنگیں ہر قوم میں لڑی جاتی ہیں، اس طرح کی مراعات لوگوں کو دی جاتی ہیں تاکہ وہ لوگ جو ہے جو وہاں کے حکومت ہے یا ان ممالک کو خلاف کرنے کے لیے اٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو اس طرح ورغلا کر ان ملکوں میں سازشیں کر کے اسی طرح کا انعامات اور تحفے، تحائف اور پیکیجز دیے جاتے ہیں۔ ابھی وہ چیز ان کے گلے پڑ گئی ہے، کیونکہ یہ تو اس وقت کے جو ریگولر آرمی ہوتی ہے، یا وہ انڈین آرمی تھی یا بنگلہ دیش میں یا پاکستان میں جو آرمی لڑ رہی تھی، یہ تو ان کے ہاں بھی اس طرح کا سسٹم نہیں ہوتا، وہاں بھی ان کو اس طرح کے مراعات نہیں دیے جاتے، یا اس طرح کسی بھی ملک میں اس طرح نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ اس کی بیوی کو وہ پینشن وغیرہ مل جاتی ہے، یا ان اولادوں کو اس طرح مل جاتی ہے جو اپاہج ہوتے ہیں یا معذور ہوتے ہیں، یا ان کی بیٹیاں ہوتی ہیں، ان کو اس طرح کی چیزیں، مراعات وغیرہ مل جاتی ہیں۔ لیکن انہوں نے قبضہ مافیا کی طرح ایک راج قائم کیا تھا بنگلہ دیش میں، اور ان لوگوں کو نوازتے رہے کہ بالکل یہ ایک جس پلیٹ فارم پہ بھی یہ بات اٹھائی جائے تو یہ غلط قسم کی بات ہے، غلط قسم کی اپروچ ہے، اور یہ جہاں بھی ہوگی اس کے خلاف لوگ بغاوت پہ کھڑے ہوتے رہیں گے، اور اس طرح
تحریکیں اٹھتے رہیں گی۔ تو اللہ بنگلہ دیش کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ ان کو اچھی اصلاحات لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا برادر ملک ہے، ہمارا اسلامی ملک ہے، ہم نہیں چاہتے کہ وہاں اس طرح کی بدامنی ہو اور کوئی اس سے غلط فائدہ اٹھائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام۔